السلام علیکم ناظرین نگرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام پر، اور اس کی امت پر زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا۔ ترجمہ: اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں: اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے، اس اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، یعنی زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدات ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا: اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے: اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہوں، یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو، تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درج ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ادائیگی: زکوٰۃ کے بہت سے اسرار و مسالے ہیں۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کے خاتمہ کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار: ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکوٰۃ کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت زکوٰۃ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص زکوٰۃ دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی، تو اب وہ اگلے سال کی جو زکوٰۃ نکلنے کی توقع ہے پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کو دینی مدارس کے طلباء کے لیے زکوٰۃ جمع کرائیں، اس مصرف پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔